اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان جس طرح ماہ مبارک رمضان کو باقی 11 مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح خود ماہ مبارک میں 3 ایسی راتیں ہیں کہ جن کو خود باقی رمضان کے ایام اور راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان راتوں میں خداوند متعال نے جس کتاب کو نازل کیا، یعنی وہ کتاب نازل ہوئی کہ جو ہدایت بشریت کے لیے کافی ہے، اس لیے ان راتوں کو باقی ایام اور راتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ایک دوسری جو خصوصیت ہے ان راتوں کی کہ یہ راتیں باقی راتوں کے اوپر ان کی جو نا فضیلت ہے یا ان کو فضیلت حاصل ہے یا باقی ایاموں کے اوپر ان کو فضیلت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں 2 راتیں منسوب ہیں امیر کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ 19 ماہ مبارک کے رمضان کی رات وہ مولا کو ضربت لگی اور 21 ماہ مبارک رمضان کو مولا شہید ہوئے۔ ایک جو ان راتوں کی فضیلت ہے کیونکہ ان راتوں میں قرآن مجید نازل ہوا۔ دوسری جو فضیلت والی بات یہ ہے کہ اس میں ان ایام میں اور 21 کی رات کو مولا شہید ہوئے۔ میں یوں کہوں کہ ان کی جو فضیلت کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان راتوں میں سامعۃ قرآن کا نزول ہوا اور ناطق قرآن کا صعود ہوا، قرآن مجید نازل ہوا اور امیر کائنات شہید ہوئے۔ کون امیر کائنات؟ عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نہ فقط خود شیعوں نے، نہ فقط مسلمانوں نے ان کے بارے میں لکھا اور کہا، بلکہ غیر مسلم نے بھی مولا کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا۔ ایک رائٹر ہیں عیسائی جرداق، جس نے کتاب لکھی ہے کہ علی عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ہے، اور اس کے علاوہ خود ابن حدید جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی شباہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی مثال عطر کی شیشی کی طرح ہے کہ بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ عطر کی شیشی کو اگر توڑا جائے تو عطر کی خوشبو ختم ہو جائے گی، بلکہ عطر کی شیشی کو جب توڑا گیا تو اس کی خوشبو اور بھی پھیلی، اور بھی تیزی سے پھیلی اور اٹھی۔ اسی طرح دشمنان امیر المومنین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ مولا کے فضائلوں کو کم کیا جائے، ان کی فضیلتوں کو کم کیا جائے، اور مولا کے فضائلوں کو چھپانا چاہا۔ جتنا چھپانا چاہا مولا کے فضائلوں کو، اتنے ہی مولا کے فضائل پھیلے۔ آج پوری دنیا میں، دنیا کے ہر کونے میں مولا کے فضائل سنے اور کہے جاتے ہیں۔ مولا امیر کائنات کی خود شخصیت اور ہستی کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں یا خود کسی بھی ہستی اور کسی بھی شخص کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو 3 پہلوؤں کے ساتھ ہم اس ہستی اور اس شخص کو ہم جان سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، تنہائی میں وہ کیسا ہے، ایک۔ نمبر 2، ہم اس کو یہ دیکھیں کہ وہ عوام و ناس لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے کیسے ہیں، اس کا تعلق اور برتاؤ اور سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ نمبر 3، ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ محضر خدا اور محضر الہی میں کیسا ہے۔ عزیزان گرامی،
امام علی علیہ السلام کی جب ہم تنہائی پہ نظر ڈالتے ہیں تو مولا کی علی کی طرح علی کی تنہائی بھی جو ہے وہ علی ہے۔ جو تنہائی جس کے اوپر، جس شخص یا جس ہستی کے اوپر ناز کرے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نمبر 2، جب مولا کو ہم عوام و ناس لوگوں کے درمیان اور اس کا اخلاق اور برتاؤ کو جب دیکھتے ہیں تو مولا کا جو تعلق لوگوں کے ساتھ ہے وہ مہربانہ تعلق ہے، وہ شفیقانہ تعلق ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام خود سوکھی اور جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے مولا نے دسترخوان امام حسن کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اور جب ہم مولا علی کو خدا کے محضر میں جب پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو مولا یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کا عبد ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا کوئی بڑی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے عہدے یا اپنی بڑی چیز ملنے پر فخر حاصل کرتا ہے، یا کسی کو کوئی کرسی مل جائے تو اپنی کرسی کے اوپر وہ ناز اور فخر کرتا ہے۔ مولا کے جتنے بھی فضائل ہیں، فاتح خیبر ہے، خندق ہے، جتنے بھی فضائل ہیں، مولا نے ان فضائلوں میں سے کسی ایک فضیلت کے اوپر فخر نہیں کیا۔ فخر کیا بھی تو اس بات پہ کیا کہ اے اللہ، مجھے فخر ہے اس پر کہ میرا رب آپ ہے، آپ میرا رب ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے معاشرے میں اگر آپ کسی جوان کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کو فساد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا بے نمازی پاتے ہیں، تو اس لیے کہ اس نے مولا علی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے شناخت امیر المومنین علیہ السلام حاصل نہیں کی، اس نے معرفت امیر المومنین حاصل نہیں کی۔ اس وجہ سے عزیزان گرامی، لازمی ہے اگر انسان اپنے آپ کو کامیاب اور خدا کے ہاں سرخرو اور اپنے آپ کو نیک بننا چاہتا ہے تو مولا کی شناخت حاصل کرے، مولا کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی مولا کی معرفت کو حاصل کیا، جس نے بھی شناخت امیر المومنین حاصل کی، وہ یا تو سلمان بنا۔ سلمان اس وقت بنا جب اس نے ولایت علی کا اقرار کیا، جب اس نے امیر کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اور ابو ذر تب بنا جب اس نے مولا کی معرفت حاصل کی۔ اور مسم تمار تب بنے کہ جب اس نے مولا کی شناخت حاصل کی، اور شناخت اور معرفت اتنی حاصل کی کہ جب اس کے ٹکڑے کیے گئے تو ہر ٹکڑے سے یہ آواز آتی تھی، علی علی علی۔ عزیزان گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول کے درمیان سرخرو ہو یا ہماری رسائی ان تک ہو، تو لازمی ہے کہ ہم پہلے معرفت علی کو حاصل کریں، ہم شناخت علی کو حاصل کریں، کیونکہ علی ہی صراط مستقیم ہے، علی کی ذات ہی وہی راستہ ہے جو آپ کو محمد تک وہ ذات لے جائے گی، اور محمد آپ کو خدا تک۔ بس یہ واسطہ ہے بین خدا اور محمد۔ جو چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے یا محمد تک پہنچے، وہ پہلے ولایت علی کو حاصل کرے، شناخت علی کو حاصل کرے، معرفت علی کو حاصل کرے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہم سب کو معرفت علی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔